کر آیا. انہوں نے کہا بڑی طاقت ہے. اس نے کہا مان گئے نا؟ فرمایا ابھی جان گئے، قربان گئے، بس وہ تھوڑا سا اوپر اڑا، آپ نے اپنی نالین تحت العین، اپنی کھڑاؤں، اپنا جوتا اس کو ایسے کر کے بحکم خدا دین مصطفیٰ کی روشنی کے لیے ایسے جو اڑایا اور حکم فرمایا جا. جیسے نمرود کے ساتھ ہوا، وہ نمرود تھا، یہ اس سے بڑا مردود تھا. کفر میں جب تک تھا آپ نے کھڑاؤں کو اڑایا، جب جوتا سر پہ آیا پٹخ پٹخ پٹخایا. اب وہ تکبر کا پتلا نیچے آیا، آ کے سامنے جوتے نے بٹھایا. اس کو کہتے ہیں 4 کتاباں عرشوں لتھیاں. 4 کتاباں عرشوں لتھیاں تے 5واں لتھا دگا ڈنڈکا. 4 کتاباں جے ویلے کچھ نہ کیتا تے پھر دگے کیتا سیدھا. اب 5واں کام جو ہوا، اب سامنے مسکین صورت جوگی. آپ نے فرمایا اب بول، منہ کھول، کچھ بول. اس نے کہا آگے فقیر مجھے نہ رول، جو تو بولے گا وہ میرے بول. جو تھوڑی دیر پہلے مردود ہے اب بیٹھا پڑتا درود ہے. یہ میرے علی حجویری کا وجود ہے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عہد فاروق از جمال اشتازہ شد، حق زے حرف او بلند آوازہ شد. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ داتا غریب نواز نے جب الا اللہ کا نعرہ لگایا تو لاہور میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی عمر آیا. عہد فاروق از جمال اشتازہ شد. اور فرماتے خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. علی حجویری نے جب یہاں ڈیرا لگایا اور پھر حق کے آواز کو بلند فرمایا، جب لاہور سے کعبہ دکھایا، پھر کہتے ہیں پنجاب کی مٹی بھی، بندے تو بندے، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. ایسے لگتا تھا کہ پنجاب کی مٹی میں بھی علی حجویری داتا غریب نواز نے زندگی دوڑا دیا. پنجاب کی مٹی میں بھی حیات رواں دواں کر دی ہے، زندگی دوڑا دی ہے. از دم او زندہ گشت، صبح ما از نور او تا بندہ گشت. یہ جتنی آج ایمان کا نور ہے، ہر مومن بھرپور ہے. یہ جو سینوں میں توحید اور رسالت کا سرور ہے، اس کے پیچھے داتا علی حجویری کا نور ہے. الحمدللہ اب داتا صاحب کا یہاں ڈیرا ہے، ان کی وجہ سے ہر ولی کا یہاں پھیرا ہے. ان کی کہتے ہیں نا کہ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا جہاں سے اللہ کا محبوب مقبول گزر جائے تو پورا اگر قبرستان جہنم میں جل رہا ہوتا ہے، اللہ گزرنے والے کے دامن کی ہوا کی وجہ سے عذاب اٹھا دیتا. تو جو گزر جائے تو یہ ہوتا ہے، جب پکی ڈیرا لگا لے تو. اور ایک نہیں، سلطان ہند شاہ جہان وہ کہتا ہے کہ جب لاہور آیا اور ادھر برہان پور گیا اور پورا ہندوستان کا بادشاہ تھا، بادشاہ شاہ جہان، وہ آ کے حضرت میاں میر سے ملا، میاں میر رحمت اللہ علیہ سے ملا. جب واپس گیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے کہا پورے ہند میں جہاں تک میری بادشاہی ہے مجھے 2 مرد ملے. ایک مرد کا نام حضرت شاہ فضل اللہ برہان پوری ہے، ان کے بارے میں کبھی آپ کو بتاؤں گا. پیچھے بھی بڑے میں وعدے کرایا ہوں.
تھوڑے نصیب پتہ نہیں کنے پورے ہوندے نے. دوسری ہستی وہ کہتا ہے کہ دو ہستیاں، ایک حضرت شاہ فضل اللہ نائب رسول اللہ، ان کا لقب تھا حضرت شاہ فضل اللہ کا، اور دوسری ہستی کہتے میاں میر کو دیکھا ہے. یعنی جو لوگ بیٹھے ہیں سامنے دنیا کے، اور میاں میر کہتے ہیں میں جو میاں میر ہوں میں داتا علی حجویری کا فقیر ہوں. اور ایک بات اشارتاً کہہ دوں کہ میاں میر وہ شخص ہیں، وہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے مجھے عقل عطا فرمایا، شعور آیا، وہ کہتے ہیں اللہ اور رسول کی ذات تو بہت اونچی ہے. میاں میر فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں غوث پاک کا نام بے وضو کبھی نہیں لیا. جو شخص شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بے وضو پوری عمر نہ لیا تو اس کا بھی کوئی مقام ہوگا. بندہ ساری رات نہ جاگے، بابا فرید کہتے ہیں اگر ساری عمر صرف با وضو ہی پھرتا رہے ولی ہو جائے گا. با وضو رہنا بھی مردوں کا کام ہے. اللہ اکبر. تو میاں میر کہتے ہیں میں جو میاں میر ہوں میں علی حجویری کا چھوٹا سا فقیر ہوں. جس کے چھوٹے سے فقیر. ایک اور گزارش، حضرت گنجے شکر فرید جس کے دروازے پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جن کے لنگر کا چھابڑا سر پہ رکھ کر روٹیاں بانٹا کرتے تھے لانگری بن کے، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کے لانگری اور سر پہ پھٹے ہوئے کپڑے چھابڑا سر پہ روٹیاں بانٹتے پھرتے ہیں گنجے شکر فرید کے در پہ. اور یہاں جہاں آج کل ایس پی آفس ہے یہاں پر آتے جوتا اتر جاتا گھٹنے زمین پہ رکھ دیتے. حضرت بابا فرید گنجے شکر جب داتا صاحب کے مزار پر آتے تھے کوہنیوں کے بل اور گھٹنوں کے بل. پوچھا گیا فرید یہ کیا؟ سارے گناہگار پاپی پاؤں سے چل کے یہاں پہنچتے ہیں اور تو گھٹنے اور کوہنیاں. آپ رو پڑے، فرمانے لگے فرید کو شرم آتی ہے جہاں میرے مرشد کے مرشد میرے پیر قطب الدین کا پیر خواجہ معین الدین جہاں پاؤں لگائے وہاں فرید کا پاؤں کیسے آئے؟ ہم تو بے ادب زمانے میں پیدا ہو گئے، اسی لیے حضرت سلطان بہو کہتے بے ادباں نہیں سار ادب دی تے ادبوں تھی گئے وانجے جڑے منڈ قدیم دے کھیڑے آن تے او کدے نہ بندے رانجھے. جب شرم تھی حیا تھی وفا تھی ادب تھا راضی رب تھا یہ ولایت کا سبب تھا. اب ماتھے پہ محراب تو بڑے بناتے ہیں، اب اللہ اللہ کرتے بڑے نظر آتے ہیں، لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے آتے ہیں. پانی کے اندر مدھانیاں چلاتے ہیں، پانی میں مدھانی سے کبھی مکھن آیا. اس لیے جب تک مرشد لاوے جاگ پرم دی تے تاں جمے دودھ پانی. میاں صاحب کی بات وہ ذہن میں آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ دودھ وجود تیرے وچ شیریں، دودھ وجود تیرے وچ شیریں تے روغن دار سمانی تے مرشد لاوے جاگ پرم دی تے تاں جمے دودھ پانی. گل وچ پھا غماں دا گھت کے
گل وچ پھا غماں دا گت کے ذکروں چھک مندھانی ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی اللہ پانی میں مندھانی سے کبھی مکھن نہیں آتا. عمر گزر گئی لیکن نتیجہ یہ فقیر کا ڈیرا ہے, یہاں ولیوں کا پھیرا ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے, رات ڈھلی, ایک فقیر آیا روشن چہرہ, علامہ اقبال کا نوکر علی بخش. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا روشن چہرہ جال نہ جھلی جائے, اتنا منور چہرہ, اللہ رخ محبوباں دا بیت اللہ او محراب اچیرے. ایسا خوبصورت چہرہ علی بخش کہتا دیکھا کبھی نہ تھا. آئے سلام علیکم, گیٹ کھلا ہوا ہے, سیدھے اندر. علامہ اقبال بے قرار کھڑے تھے, وہ آئے تو قرار آ گیا. آ کے حضرت وہ بزرگ آ کے, علامہ کی عادت تھی وزیر اعظم بھی ملک کا آ جائے تو کوہنی رکھی ہے تو رکھی ہی رہی, اس نے کبھی نہیں اٹھائی تھی. لیکن فقیر آیا, اقبال پاؤں میں, پاؤں کی چھاؤں میں, اور بزرگ اوپر بیٹھے ہیں. اب علامہ صاحب پہلے ہاتھوں کو چومتے ہیں, علی بخش کہتا ہے پہلے اس بزرگ کی ہاتھوں کو چوما, پھر پاؤں کا بوسہ دیا, اور پھر مجھے علامہ صاحب نے اشارہ کیا جا حضرت کے لیے لسی لیا. رات دے وجے نے ترائے تے سون والے سارے ہی پر آئے. 1935 یا 36 میں مجھے بتائیں وہاں کون سی لسی کی دکان تھی. علی بخش کہتا ہے غصہ تو مجھے بڑا آیا, یہاں دن کو لسی نہیں ملتی, یہ رات کو 3 بجے لسی لے آ. پر وہ کہتے وہ جلال بزرگ کا الگ تھا اور ڈاکٹر صاحب کا فرمان الگ. میں جو نکلا باہر دیکھا جو سامنے, تو دیکھتا کیا ہوں کہ لسی کی دکان ہے. دماغ میرا حیران ہے. آگے بیٹھا کوئی حسینوں کا, اللہ ایسے, اور مجھے بلا رہے, کہلے علی بخش جلدی آ, تیرے ہی انتظار میں بیٹھا. علی بخش کہتا ہے کہ اوپر والا سا اوپر تو نیچے والا نیچے, میں نے نہ دیکھا پیچھے. میں آگے آیا, انہوں نے پکڑ بسم اللہ کہا لے جا, یہ 2-3 گلاس لے جا, وہ جگ تھا یہ جو بھر کے دیا لے جا. میں نے کہا حضور پیسے؟ فرمایا میرا اور اقبال کا حساب چلتا رہتا ہے, جا. مولانا عبدالستار خان نیازی نے یہ بات ایک راوی کے حوالے سے لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علی بخش نے کہا کہ میں نے وہ جگ اٹھایا, سیدھا واپس آیا. اب جرت نہیں تھی پوچھوں کہ وہ کون ہے اور یہ کون ہے. میں نے کہا سرکار لیجئے. اب میں نے گلاس ایک بھر کے اقبال کو دیا, انہوں نے بزرگوں کو پیش کیا, بزرگوں نے ایک پیا, اقبال نے دوسرا دیا, انہوں نے وہ پیا, تیسرا دیا, فرمایا تو پی لے. اقبال نے تیسرا گلاس پیا, میں دور, میں نے کہا چلو آپ اپنی خلوت میں بات کر لیں, ملاقات ہے کر لیں. اللہ اکبر. جب اٹھے وہ بزرگ, علی بخش کہتا میں نے پروگرام بنایا یہ بزرگ نکلے گا باہر تو میں بھی سلام دعا کروں گا, ضرور ملوں گا. لیکن اقبال پیچھے, بزرگ آگے. جب نکلے دروازے سے باہر, اقبال کمرے میں گئے, میں بھاگا پیچھے, پر مجھے کہاں پکڑائی دیتا تھا. چڑیاں شہبازوں کو کہاں مل سکتی, وہ تو نظر ہی نہ آیا. میں نے علامہ صاحب سے ہاتھ جوڑا, سرکار یہ لسی پینے والے کون تھے سرکار, اور وہ کون تھے حضرت دکاندار. علامہ صاحب نے جھٹ سے غصے میں پیلے ہو کے کہا کہ ہر بات میں ٹانگ نہ اڑایا کر, جا اپنے کام سے کام رکھ. کہتے ہیں سال ہا سال گزر گئے, ایک دن خوش ہوئے
علامہ صاحب میری خدمت سے کہنے لگے مانگ. میں آخیا چلو آج پھر اور کی منگنا وہی نہ منگ لواں. نوکر جڑے ہوندے نے نیڑے نیڑے کھانا والے خلیفے انہاں نوں بڑیاں اجتاں ہوندیاں. کہنے لگا جناب اور آپ انعام نہ دیں, آپ یہ بتائیں وہ رات والا مہمان کون تھا؟ وہ یار کل ہوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وت آیا. وہ کون تھا رات والا مہمان؟ فرمانے لگے بس نہ حضور آج تو کرم فرماؤ. فرمایا پھر پوچھ بیٹھا ہے, دل بھی آ گیا ہے, وعدہ بھی کر بیٹھا ہوں, علی بخش تو دسنا کسے نو نہیں. میری عمر دے وچ جدوں تک میں جیوندا. انہیں آخیا سرکار وعدہ. اب اقبال کی آنکھوں میں آنسو. کہا جو یہاں تشریف لائے تھے, جو میرے پاس تشریف لائے تھے, ان کا نام تھا خواجہ معین الدین اجمیری. سبحان اللہ. کہا سونا وہ جو دکان والے تھے, لسی بھیجنے والے, فرمایا یہ تھے علی, یہ تھے معین الدین اجمیری. تو وہ دکان والے تھے مالک دکان, ان کا نام ہے داتا علی حجویری. یہ اسی صدی کی بات ہے. کیسی کیسی کریموں کی کریموں سے ملاقات ہے, لیکن اندھوں کے گھر میں ابھی تک رات ہے. لیکن جہاں رحمت کی برسات ہے, جنہوں نے کی آنکھوں سے دل دماغ سے بیداری میں ملاقات ہے, وہ کیسے انکار کریں. فرمایا وہ معین الدین اجمیری, یہ حضرت علی حجویری. کہا سرکار پھر آپ کی تو بڑی بات ہوئی. فرمایا میں وچ کی اقبال ہاں, اوے داتا صاحب کرم کما دے نے, جیڑے اتھے جاندے نے میرے کول بھی بھجوا دے نے. اتوں تانوں اے بھی پتہ لگ گیا ہونا اقبال کون ہے. میں جو ہر جمعے علامہ اقبال نام لیتا ہوں تو وجہ تو ہے نا. صرف یہی نہیں, ایک میرے علاقے کے میرے گھر سے 3 کلومیٹر دور ان کا گھر ہے. ان کا بیٹا اس بزرگ کا ابھی تک حیات ہے. ان کا نام تھا حضرت سید مغفور الحسن مغفور شاہ قادری رحمت اللہ علیہ. جگہ کا نام ہے گڑھی شریف. وہاں 2 بزرگ گزرے ہیں. ایک حضرت مولانا خواجہ محمد یار فریدی, ان کے پوتے یہاں لاہور میں ہیں, خواجہ قطب الدین مولانا خواجہ غلام قطب الدین فریدی. میاں صاحب آپ جانتے ہیں انہیں. تو ایک بزرگ گزرے خواجہ در محمد, ان کے بیٹے اب زندہ ہیں, ان کا نام ہے بدھن سائیں. خواجہ گل محمد قریجہ. گویا 3 بزرگ ایک جگہ پہ, چھوٹی سی بستی اور ایک نہیں 3 ہستی. کیا شان ہے. تو تینوں بزرگ ایک بستی میں, خواجہ در محمد قریجہ, خواجہ محمد یار فریدی اور حضرت مغفور شاہ قادری. حضرت مغفور شاہ قادری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سید بھی تھے, ولی بھی تھے, عالم بھی تھے, خطیب بھی تھے, اور مولانا روم کے عاشق تھے. جب رومی کی مثنوی پڑھتے تھے تو درختوں کو جھما دیتے تھے. لاہور آئے, کہتے ہیں دل میں شوق تھا کہ اقبال سے ملوں, لیکن کہتے ہیں حوصلہ نہیں ہو پاتا تھا کہ جس اقبال کو مشرق مغرب سلام کرتا ہے اس سے ملنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. کہتے ہیں میں یہاں داتا صاحب کی خدمت میں آیا, یہاں میں نے کئی راتیں گزاری, میں نے داتا صاحب کی خدمت میں عرض کیا میں نے اقبال سے ملنا ہے, کرم فرماؤ. کہتے رات ہوئی, غریب نواز داتا سے ملاقات ہوئی. فرمانے لگے مغفور شاہ جی ہم نے اقبال کو کہہ دیا ہے آپ ملیں جا کے. اللہ اکبر. سید مغفور شاہ قادری رحمت اللہ علیہ, ان کا بیٹا ابھی تک حیات ہیں, بہت بڑے علامہ ہیں وہ بھی الحمدللہ, سید محمد فاروق القادری.
अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि उधर दाता साहब ने फरमाया, इधर हमने फौरन रुमाल कांधे पे टिकाया। उधर जो पहुंचे तो अल्लामा साहब बेकरार हवेली में, और मैं अभी गेट के बाहर था। अली बख्श को दौड़ाया, जल्दी मेहमान आया, अंदर लेके आ। मैं जो अंदर आया तो अल्लामा साहब कहने लगे, शाह जी जल्दी आए, आपका इंतजार है। शाह साहब फरमाते हैं, मैं हैरान बैठा, बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बतें। मैंने कहा, अल्लामा साहब आपकी मेरी पहली मुलाकात, लेकिन मेरा नाम आपको किसने बताया? मेरा नाम आपको किसने बताया? अल्लामा साहब ने सर झुकाया, फरमाया, आप भोले न बने शाह जी, जिन्होंने भिजवाया है उन्होंने नाम बताया है, उनका लाहौर पे साया है। हमने सिद्दीकपुरे में आज भी उनका उर्स मनाया है। चलें, बात आ गई है अल्लामा इकबाल की तो आगे चलते हैं। अल्लामा साहब की आदत थी कि आप जब जो बुढ़ापा तारी हुआ था, कमजोरी बढ़ी थी, तो दाता साहब की हाजिरी बढ़ गई थी। नहीं समझे? यानी अब बस दाता साहब के बेचैन रहना, दाता साहब के लिए यहीं के फेरे। एक अल्लामा गिरामी हुआ करते थे। एक बात है उनके बारे में, वो अगले जुमे या अगले जुमे या किसी जुमे, लेकिन एक जो करने लगा हूं। अल्लामा गिरामी मशहूर शख्सियत थी, बहुत बड़े फारसी के शायर थे। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह यहां उन्हें बुलाते और वो अक्सर जिद कर जाते कि नहीं आना। अल्लामा साहब आमू का उन्हें देते वो रिश्वत कि तुम आओ, तुम्हें इतने जबरदस्त आम आए हैं मेरे पास कि तेरे बगैर खाए ही नहीं जाते। और फिर वो अल्लामा साहब को आमू के ही चास चक्कर में यहीं टिकाते। अल्लामा गिरामी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते, एक दिन हम चले दोनों दाता साहब, रस्ते में जो पहुंचे तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा गिरामी कहते, एक फकीर रस्ते में आ गया तो उसने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। उसने कहा, दाता साहब के पास जा रहे हो, मुझे कुछ देते जाओ। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे पास चवन्नी थी। क्या? अच्छा, 4 आने, ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। 4 आने थे तो मैंने 4 आने निकाले, उसको दिए। उसने वापस हाथ करके उसने कहा, ना, पूरा रुपया, पूरा रुपया। 4 आने यहां नहीं चलते, रखो अपनी जेब में। अल्लामा इकबाल फरमाते, उसने कुछ ऐसे जज्ब से मुझे कहा, मैं बाटी से वापस चल निकला। गिरामी को कहा, तू चल, मैं आ रहा हूं। गिरामी हजरत के मजार पे, मैं घर गया, रुपया नहीं उठाया, जेब में समाया, फिर आया, आके फकीर को पकड़ाया। तो फकीर ने आगे से मुस्कुरा के कहा, दाता के फकीर चवन्नी के नहीं हैं। तेरे आस्तां का फकीर हूं, मगर आप अपनी नजीर हूं। तेरे आस्तां का फकीर हूं, मगर आप अपनी नजीर हूं। न मिलेगी मेरी शौकत दुनिया में जामे जम से कम। फरमाया, मैं दाता साहब के दरवाजे पे बैठो, चवन्नी पे टर खा रहे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि उसके लफ्ज आज तक दिमाग में गूंज रहे हैं कि दाता साहब के दर पे बैठा हूं, चवन्नी वाला नहीं हूं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि दाता साहब तो दाता साहब है। वो अल्लामा गिरामी साहब जो थे, उन बिचारों का मसला यह था कि वो बुजुर्गों को मानते नहीं थे। मैं पकड़ के लाया था, एक जो मर्तबा जो लाया, उन्होंने चुप करके हाथ जो उठाया तो मैं तो लगा था अपने काम को, उसने अपना काम सुनाया।
اور پھر دوسری مرتبہ جو گرامی آیا تو دیگ کا تحفہ ساتھ لایا. میں نے کہا گرامی یہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. اس نے کہا یار داتا صاحب کو مان گیا. کہا ہوا کیا؟ کہا 4 بیٹیاں گھر میں بیٹھی تھیں, تنگ دستی نے دبوچا, میں نے بڑا سوچا, تو مجھے کھینچ کے لے گیا. میں نے کہا اگر سچا ہے داتا تو 4 بیٹیاں جوان ہیں, گرامی پریشان ہیں, تو کچھ ہو نہ کرم رہے ہمارا بھرم, ہم بھی دیکھیں تیری لاج شرم. فرمایا میں واپس گیا, مجھے فلاں نواب نے بلایا, مشاعرہ اس نے کروایا, بڑے بڑے شاعروں کو بلایا. میں نے جو کلام سنایا اس کی بیوی نے اسے کہا کہ ایسا شاعر تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں, اس کو اتنا دے کہ یہ پھر آئے. اس نے پورا کلو سونا اٹھا کر میرے حوالے کر دیا. میں نے کہا واہ داتا, لوگوں کو تیرا سمجھ نہیں آتا, تیرا الگ ہے کھاتا. یہ زندہ و پائندہ گواہیاں ہیں. اسی لیے کہتے ہیں یہ جو اللہ کے نبی کے فقیر ہوتے ہیں یہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں. یہ بے شک سر چھپاتے ہیں, بظاہر نظر نہیں آتے ہیں, لیکن اللہ اسی لیے کہا تھا کسی فقیر نے, انہوں نے فرمایا کچھ لوگ قبروں میں ایسے ہیں جن کا نام لینے سے دل زندہ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جو قبروں میں اتر چکے وہ ایسے ہیں, ان کا نام آئے تو دل کے غنچے کھل اٹھتے ہیں. اور کچھ زندے ایسے منحوس ہیں, کچھ زندے ایسے نحوست زدہ ہے کہ جن کا منہ دیکھ لو دل پتھر ہو جاتے ہیں. تیرے تن پرست یزید ادھر, تیرے من پرست شہید ادھر, یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے, وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے. داتا صاحب نے آ کے ڈیرا لگایا, سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی. کیا کیا؟ مسجد بنائی. آپ کی اردو بڑی تگڑی ہوتی جا رہی ہے بھائی, مہاجر ہو گئے ہیں اس لیے. تو یہ مسجد جو بھی فقیر آتا ہے, ہو فقیر 2 نمبر سرکار نہ ہو, اس کا پہلا کام ہے کہ رب کا گھر بنا. اور حق کی نشانیاں ہمیشہ پہچان لو 3 ہوتی ہیں, ایک مسجد, دوسری خانقاہ, تیسری درسگاہ. 3 چیزیں آ جائیں تو کام مکمل. اللہ نے ساڑھے تے بھی کرم کمایا. تے اساں ایتھوں ڈیرا تے اگوں پتہ نہیں کی آدن مسلح لوٹا اٹھایا تے اساں ہی پروگرام ہن بنایا تے ڈیرا جا کے او راوی دے کنارے جتھے رہندے نے پیارے چل بلیا ہن اتھے چلیے جتھے ہے ہی کوئی نہیں. میں رات کو سویا, میں نے کہا کہ بھئی فقیرات تو وہاں یہ سارے یہ تیرے دوست یہ ساتھی ان کے دماغ میں آیا کیا ہے کہ وہاں نہ بندہ ہے, نہ بندے کی ذات ہے, نہ بستی ہے, نہ بندے کی ہستی ہے, اور تم ہو کہ وہاں اتنی بڑی سونی مسجد بنانے نکلے ہو. تو پھر فوراً شیطان نے اپنا کام چلایا. اس نے کہا کیا خواہ اس چکر پہ چل. تو پھر وہ رحمانی فرشتے نے کہا, اس نے کہا جب حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا وہاں کتنے گھر تھے؟ پھر وہ تو بھاگ گیا جو وسوسے ڈال رہا تھا. میں جس وقت یہ ہمارے حاجی محمد طفیل صاحب, حاجی نواز صاحب, سارے برادری, وہ پہلے میرا دل بھی ڈاواں ڈول تھا. میں نے کہا پتہ نہیں اب یہ کرنے کا ہے, 16 سال یہاں لگائے, یہ کام ہو گیا, اب تیری بخشش اللہ اسی کے صدقے کر دے, بڑا ہے. تو کس سیڑھی پہ اب چڑھا ہے, 2 ایکڑ زمین کو کیسے بسائے گا؟ تو مجھے یہ خیال رہا. پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ میرے
बुजुर्ग दोस्त तशरीफ लाए, हाजी मोहम्मद एजाज साहब, मियाँ एजाज साहब, रियाज साहब, ये पूरे ये बुजुर्गों की औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे साथ फिर हमारे हकीम जफर रसूल साहब एक बड़े दरवेश खुदा मस्त हैं, वो फिर ये हमारी अल कुरान यूनिवर्सल, फिर आप सारे। लेकिन अभी भी मेरा दिल जो था वो डर रहा था। मैंने 3 मुहर्रम शरीफ को, मैंने ये बात सिर्फ मियाँ एजाज साहब इनको बताई है, किसी को नहीं बताई, अब बता रहा हूं। 3 मुहर्रम शरीफ की सुबह थी, जब अल्लाह करम फरमाता है बंदा अजान से पहले आधा पौना घंटा उठ जाता है। मैं सोया रहा, 3 मुहर्रम शरीफ की सुबह थी, यानी अजान से पहले मैंने ख्वाब देखा, जिस जगह पे वो मस्जिद शरीफ बन रही है, साथ मजार शरीफ बना हुआ है हजरत नूर शाह रहमतुल्लाह अलैह का, वहां मैंने अपने आप को, मियाँ एजाज साहब हैं, एक इनका बेटा है, उनको हकीम साहब हैं, हाजी नवाज साहब, कोई बहुत सारे लोग देखे और मुझे याद नहीं कौन कौन। कमाद उगा हुआ है लेकिन टामा टामा, कुछ यहां कुछ यहां, हम सारे वहां खड़े हैं। खड़े थे और किसी ने आवाज दी कि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजार है। अल्लाह, ये ख्वाब है, ये मैं हुज्जत के लिए पेश नहीं कर रहा, कम से कम मेरा सीना खुल गया, मेरा इनशिराह सदर हो गया। कहने वाले ने कहा वो देखो हुजूर का, कच्ची कब्र मुबारक थी लेकिन ऊंची थी, ये मेज छोटा है, ये जितना मिंबर है इतना ऊंचा और बड़ा, जैसे बुजुर्गों के ऐसे, लेकिन है मिट्टी और ऐसे कुहान नुमा। सब दौड़े। मैंने वो बच्चे जो हैं जिनका जिक्र किया, उन्होंने छलांगे मारी, वो कमाद ऐसे जो था उनके ऊपर से दौड़े सारे के सरकार का मजार। अब मैं ख्वाब में सोच रहा हूं हजूर का मजार तो मदीने में है, तो क्या हम मदीने में हैं? ये ख्वाब में आया। लेकिन मैंने देखा कि मजार पाक के पांव शरीफ जो हैं वो है, सर मुबारक शमाल की तरफ है, पांव जनूब की तरफ। फिर मुझे मेरे दिमाग ने कहा कि ये तो तू नूर नगर में यहां खड़ा है, मदरसे वाली जगह पे खड़ा है, क्योंकि अगर तू मदीने में होता तो पांव मुबारक तो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो ये तू यहां खड़ा है। मैं भी साथ दौड़ा, सारे लोग कुछ बाएं कुछ दाएं कुछ कदमों की तरफ, और मैं आगे जुर्रत न कर सका, सरकार के सिरहाने की तरफ खड़ा हो। अब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो किसी ने मुझे कहा कि आप तो कहते हैं कि पांव के नजदीक की तरफ खड़ा होना चाहिए, आप सिराने खड़े हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि चेहरा ऐसे होता है ताकि सोने वाला यूं ना करे, यूं ही देख ले, आप इधर खड़े हैं। मेरे मुंह से आहिस्ता से निकलता है सरकार हर तरफ देख ले। इतने में मेरी अहलिया मेरे सिराने वो मुसल्ला बिछा के बैठी थी, उन्होंने वो दुआ में ऊंची जो आवाज की, मेरी आंख खुल गई। मैं उठा, उठते ही मैंने उन्हें कहा कि मुझे तो ये ख्वाब नजर आया है। उन्होंने कहा मुबारक हो, ये ख्वाब नजर आया है तो मेरा हिस्सा जरूर रखना। क्या कहा? मुझे कहा मेरा हिस्सा। मैंने कहा आप क्या देंगे? तो कहा कम से कम उस मस्जिद के पानी में ही हमारा हिस्सा डाल दें। तो आज मैंने कहा भाई परसों हमने उस मस्जिद का इफ्तिताह करना है जो ख्वाब देखा था, तो उन्होंने मुझे कहा मेरा हिस्सा ले जा। तो वो मैंने कहा दीजिए हिस्सा। उन्होंने मुझे ये सोने की चूड़ियां दी और कहा ये कि ये मेरी चूड़ियां हैं, और ये उन्होंने कहा मेरी वालदा की है, उन्होंने मुझे दी थी। अब मेरा दिल तो था अपनी बेटी को देती, लेकिन उससे बड़ा काम आ गया है, लिहाजा ये, और मुझे कहा आप दुआ कर दें और ये ले जाएं उस सोने अल्लाह के घर के लिए। अब मैंने, ये मेरे इत्तेफाक है कि मेरे ये बुजुर्ग भी तशरीफ लाए हुए, मियाँ साहबान भी, चौधरी साहबान भी, मुझे कोई पता नहीं। ये हाजी असरार साहब कहते रहते हैं भी ये पक्के शक्के, पक्के वाला खाता हूं मुक गया, पता नहीं कहां होंगे कहां नहीं होंगे।
لیکن یہ ہے کہ ہم جہاں ہوں گے جو میں نے دیکھا ہے، اگر یہ میرے دماغ میری آنکھوں نے غلطی نہیں کی ہے تو یہ جگہ آباد ہو کے، اور اس کا ثبوت یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا، میں معافی چاہتا ہوں ایسے علماء حضرات، وہ کہتے ہیں جنہیں آپ کھادا مانگ کے انہیں منگتے مارے. اللہ اکبر. رام سے